علیہ کی سیرت پاک آپ کی زندگی مبارکہ کے متعلق، آپ کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی اسی سال میں شعبان المعظم کا آخری دن تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا آب و گل میں تشریف لایا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے جمال الدین سلیمان، قاضی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھنے لگے کہ کل ماہ رمضان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا بلکہ کسی اور طرف انہیں بھیج دیا۔ جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کل ماہ رمضان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مجذوب ملا، بظاہر تو دیوانہ سا تھا، مجذوب سا تھا، مگر یہ جو مجذوب اور دیوانے ہوتے ہیں نا، لوگوں کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، رب کو بھی قسم دے دے تو رب بھی ان کی قسم پوری کروا دے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ سرکار فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالانواع لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرما بہت سارے ایسے لوگ دیکھو گے حال سے بحال، بال بکھرے ہوئے، فرمایا کہ بظاہر ان کی ڈیکوریشن نہیں ہوتی، بظاہر ان کا حال جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے لوگوں کے دروازے پر جائیں، لوگ دھکے دے دیں، ورنہ کسی کو ہاتھ ملائیں، کوئی ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، کسی کے ساتھ بیٹھے تو وہ بیٹھنے نہ دے، مگر اللہ کے ہاں شان یہ ہوتی ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ وہ ایک مجذوب سا، ایک دیوانہ سا، اس نے کہا لوگوں کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج 29 شعبان المعظم ہے اور بادل بہت زیادہ ہیں، مطلع صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، اور ہم اس شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں، آیا کہ کل ماہ رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس مجذوب نے کہا کہ تم نے قاضی صاحب سے پوچھا ہے؟ کیونکہ قاضی جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، آپ بزرگی میں، تقویٰ میں، طہارت میں اور سرداری میں بڑے مشہور تھے۔ سبحان اللہ، لوگ ہر معاملے میں اور پریشانی میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اس مجذوب نے کہا کہ قاضی صاحب سے پوچھا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے قاضی صاحب سے پوچھا ہے، قاضی صاحب نے کسی اور طرف بھیج دیا ہے۔ وہ مجذوب مسکرانے لگا۔ اس مجذوب نے کہا بڑی عجیب بات ہے، لڑکا بغل میں بھنگورہ شہر میں، فرمایا کہ قاضی صاحب کے ہاں آج رات ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، فرمایا کہ صبح سحری کے وقت دیکھ لینا، اگر اس کے بعد وہ کھائے پیے تو سمجھنا ماہ رمضان شروع نہیں ہوا، اگر وہ نہ کھائے پیے کھانا پینا چھوڑ دے تو سمجھ لینا آج پہلا روزہ ہے، رمضان شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اسی رات آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے سحری کے بعد اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ سبحان سبحان، آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، فرماتے سارا دن آپ نے ایسے ہی گزار دیا، اور پورے رمضان شریف میں آپ کی یہی کیفیت رہتی تھی کہ دن کے وقت آپ دودھ نہیں پیتے تھے، جب افطار کا وقت ہوتا تھا پھر آپ دودھ پینا شروع کروا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، تو آپ تھے مادرزاد کتب، مادرزاد ولی۔ مثل مشہور ہے نا، کہا جاتا ہے کہ فلاں تو مادرزاد ولی ہے۔ مادرزاد ولی کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی رب انہیں ولایت کا تاج عطا کر دیتا ہے، اور انہی میں سے ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ مادرزاد کتب تھے، سبحان اللہ، اور آپ جب پیدا ہوئے حالانکہ مادرزاد کتب، مادرزاد ولی، لیکن حال یہ ہے کہ آپ جب بولنے چالنے کے قابل ہوئے، عمر بزرگوں کا طریقہ ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے نا تو اس کو بسم اللہ شریف پڑھاتے ہیں۔ کسی بزرگ کے پاس لے گیا، بسم اللہ خانی،
بسم اللہ شروع کرائی، اور بسم اللہ بچے کو وہاں شروع کرائی جاتی ہے جہاں پہ اللہ والا گزر ہو، یعنی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہو یا بچی، اس کو بسم اللہ خوانی کرائی جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوائی جائے اور کسی بزرگ سے پڑھوائی جائے تاکہ اس کی تعلیم پائے تکمیل کو پڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاضی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بھی قرآن پاک کی تعلیم شروع کرائی، اور فرماتے ہیں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اپنے علاقے میں بھی قصبہ کوتوال آپ کا علاقہ تھا، وہاں پر بھی آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر آپ منتہی کتابوں کے پڑھنے کے لیے ملتان شریف آئے، جو کہ ملتان شریف اس زمانے میں بھی علم و عرفان کا مرکز تھا۔ سبحان اللہ۔ علم و عرفان کا مرکز تھا ملتان شریف۔ آپ ملتان شریف ہے، مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ کے اندر آپ نے داخلہ لیا تاکہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ اس سے معلوم ہوا جتنے بھی بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے ابدال، اوتاد آپ سنتے ہیں، جن کے ناموں سے آپ واقف ہیں، وہ ایسے نہیں ولایت کے مسلح پر بیٹھ گئے۔ آج تو ہم چاہتے ہیں نا کہ الف نہ پڑھے، بے نہ پڑھے، دینی تعلیم کا پتہ ہی نہ ہو، اور ہم وقت کے کتب اور ولی بن جائیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ زندیق تو ہو سکتا ہے پر ولی نہیں ہو سکتا، ورنہ ولی بننے کے لیے نبی کی شریعت سیکھنا پڑتی ہے۔ جاہل جتنا بھی عابد ہو، جاہل جتنا بھی عبادت گزار ہو، ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں وہ یہ کہ اگر کبھی علم نہ بھی پڑھا ہو مگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کبھی علم سیکھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حضرت امام عامر رضا کا فاضل بریلوی آپ کی خدمت میں بزرگ رہا کرتے تھے، آپ نے فرماتے تھے شرابی پایا، مولانا شرابی پایا۔ کیا فرماتے تھے؟ مولانا شرابی پایا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر آپ بھی علم دین کے عالم بن گئے، جو مسئلہ بھی آپ سے پوچھا جاتا آپ پھر فور بتا دیتے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین پڑھنے کے لیے ملتان آئے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کے اندر آپ علم دین پڑھتے رہے۔ پتا چلا جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں سب نے دین کا علم حاصل کیا ہے، شریعت کے راستے سے ہی گزر کر وہ معرفت، طریقت اور حقیقت تک پہنچے جی، کسی شریعت کے راستے سے گزر کر۔ آج تو کہتے ہیں نہیں کالے حرف مولوی پڑھتے ہیں، کالے حرفوں کے بغیر ہمیں معرفت، ولایت، طریقت، حقیقت سب کچھ حاصل ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت جو ہے یہ بہت بڑا راستہ ہے، اس سے جو گزرے گا وقت کا ولی وہی بنے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کا دین پڑھتے پڑھاتے وقت کا کتب بن گیا، وقت کا کتب بن گیا۔ حضرات گرامی آپ علم نافع کا مطالعہ کر رہے تھے، حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں مسجد کے سین میں بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں نافع کتاب۔ اس دور میں جو کتاب نصاب کے اندر رائج تھی، اتنے میں آپ نے دیکھا ایک اللہ کا بزرگ ولی اس مسجد میں آیا، وہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو بھانپ گئے کہ ہے بہت بڑا بزرگ۔ آپ نے کتاب بند کی اور اس اللہ کے ولی کے بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے ساتھ بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا، اور میں نے بھی ان کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ پھر میں نے عرض کی کہ آپ مجھے بیعت فرمائیں، میں آپ کی بیعت ہو گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ حضرت خواجہ خواجگان ولی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ شیخ المشائخ قطب الدین بختیار کاکی کی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ فرمایا مجھ سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں یہاں علم پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا علم پڑھتے رہو۔ میں نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، پہلے ظاہری علم کی تکمیل کر لو پھر باطنی علم بعد میں پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا اتنے بڑے بڑے کتب بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے ظاہری علم پڑھ لو پھر باطنی علم پڑھ لینا۔ آج ہم ظاہری علم پڑھے بغیر باطنی علم پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھا ہوگا خام صوفیوں کو، جو کچے صوفی ہوتے ہیں نا، کچے صوفی، خام صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی قرآن کی بات کرتا رہا، حدیث کی بات کرتا رہا، اس نے کوئی ولیوں کی بات تو کی نہیں، کوئی صوفیوں کی بات تو کی نہیں، کوئی معرفت اور حقیقت کی بات تو کی نہیں۔ ایک قربان دے گالی کرنا یہ پار دی بات کی تھی کم سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی خام صوفیوں کا، کچے صوفیوں کا یہ حال ہے۔
شریعت اور دین رسول اللہ کو پہلے پڑھ لو، فرمایا کہ اس کو پہلے مضبوط کر لو، ظاہری علم کو سیکھ لو، پھر باطنی علم پڑھ لینا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر رہ گئے، آپ نے علم مکمل کیا۔ پھر جب علم مکمل ہو گیا اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ماں مجھے اجازت دے، میں دہلی جانا چاہتا ہوں قطب المشائخ کی خدمت میں۔ ماں نے اجازت دی، آپ چلے گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں۔ وہ سلوک کے راستے طے کرتے رہے، جو بھی ولایت کے راستے تھے سلوک کے راستے سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر ہی تھے کہ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلیفہ خاص مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا قطب الدین جی حضور، فرمایا کوئی اپنے جیسا بھی بنایا ہے کہ نہیں؟ عرض کی حضور اور تو کچھ پتہ نہیں، ایک بوڑھا ہے سفید داڑھی والا بابا، وہ فلاں کوٹری کے اندر بیٹھا ہے، جاؤ دیکھو اس کا امتحان دو، کیا اس کو میں نے قطب بنا لیا ہے کہ نہیں بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس کوٹری میں آئے نا تو حضرت بابا فرید اتنا نحیف و نزار اور کمزور ہو چکے تھے آپ اٹھ نہ سکے۔ جب آپ اٹھ نہ سکے نا تو آپ نے اپنے جسم کو گھسیٹ کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے قدموں میں لے گئے، اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، شیخ کے قدموں میں رکھ دیا، قدم بوسی کی، قدم بوسی کے بعد دست بوسی کی، اور اس کے بعد گفت و شنید ہوتی رہی، امتحان ہوتا رہا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا قطب الدین تجھے مبارک ہو، تم نے فرید الدین کی شکل میں ایسا شہباز پکڑا ہے۔ میں بھی بڑے بڑے ولیوں سے ملا ہوں، کسی کی پرواز پہلے آسمان تک، کسی کی پرواز دوسرے آسمان تک، کسی کی پرواز تیسرے آسمان تک، کوئی 7ویں آسمان تک پرواز کرتا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا تک پرواز کرتا ہے، پر فرید الدین تو ایسا قطب ہے، ایسا شہباز ہے جس کی پرواز آسمانوں تک نہیں سدرہ سے بھی آگے ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ اللہ قطب الدین تجھے مبارک ہو، تم نے فرید الدین کی شکل میں ایسا شہباز پکڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انما یعرف ذا الفضل ضرور، علم والے علم والوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین جامع پڑھا رہا ہے، ایک ان پڑھ کو کیا پتا جامع کی کیا اہمیت ہے؟ ایک عالم دین ہدایہ پڑھا رہا ہے، ایک ان پڑھ کو کیا پتا ہدایہ کی کیا اہمیت ہے؟ پتا تو اسے ہوگا نا جو اس مرحلے سے گزرا ہوگا۔ قدر جوہر جوہری بھی شناست، فرمایا کہ جوہر کی قیمت جوہری جانتا ہے۔ فرمایا بابا فرید کا مقام دیکھنا ہو تو پھر معین الدین اجمیری سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، حضور میری بیٹی کی شادی ہے مگر ہوں کمزور، بالکل غریب ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ بیٹی کو کوئی جہیز دے سکوں، کوئی چیز دے سکوں، کوئی نئے کپڑے، کوئی نئے برتن، کوئی نیا سامان، میں بالکل کچھ نہیں دے سکتی، کمزور ہوں، غریب ہوں، ناتواں ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور کرم فرمائے اگر کچھ عطا فرما دے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ، وہ مٹی کا ڈھیلا لے آیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھا، آپ نے پھونک مار دی، اس ڈھیلے کو آپ نے پھونک ماری تو وہ سونے کی ڈلی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا بن گئی؟ سونے کی ڈلی بن گئی۔ آپ نے اس بڑھیا کو دیا، فرمایا بڑھیا لے جاؤ، اس کو بیچو، جو مرضی سامان خریدو، اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خرید کرو، برتن خرید کرو، چارپائیاں خرید کرو، فرمایا جو بھی ضرورت ہے، فرمایا اپنی بیٹی کی خوشی میں، فرمایا اسے جاؤ خرچ کرو۔ وہ بڑھیا لے کر گئی۔ اس نے سنا تھا نا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ پڑھی ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ اس بڑھیا نے کیا کیا، گھر کے اندر بہت سارے ڈھیلے اکٹھے کر لیے اور بیٹھ گئی، بسم اللہ پڑھ کر کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہی ہے۔ کئی بار کلمہ پڑھا، سینکڑوں بار پڑھ لیا ہوتا ہے، ہزاروں بار، مگر وہ ڈھیلے سونا نہیں بنے۔ کلمہ پڑھ پڑھ تھک گئی، پھونک مار مار تھک گئی، مگر وہ ڈھیلے سونا نہیں بنے۔ حضرت بابا فرید کی خدمت میں آئی اور دست جوڑ کر کہنے لگی حضور والا وجہ کیا ہے؟ پڑھا تو
پر میلے سونا نہیں بنے. آپ نے فرمایا یہ کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، یہ کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، جے زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگتی کائی. فرمایا زبان تو فرید کی نہیں تھی، فرمایا یہ کلمہ کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، نور الہی کا خزانہ بھی ہے، پر زبان گڑیا تیری تھی، زبان فرید و تین کی نہ تھی. یہ زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگتی قائم. فرمایا یہ زبان فرید و تین کی نہیں تھی نا. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر عرس میں شرکت کرنے کے لیے. ایک مائی کئی بچی تھی جو فوت ہو گئی راستے میں. تو ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا کہ بچی فوت ہو چکی ہے. اس گڑیا کو کہا کہ اس کو غسل دے، دفن کرے، جنازہ پڑھے. اس گڑیا نے کہا نہیں، اس کو دفن نہیں کرنا، میں نے اسے صابر پیا کے دربار میں لے جانا ہے. حضرت مخدوم صابر کی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہاں جا رہے تھے. جب دربار پر پہنچے نا تو حضرت صابر کی علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے قریب جا کر اس گڑیا نے، اس خاتون نے اپنی بچی کو پیش کیا اور پیش کر کے کہنے لگی اے صابر پیا، تجھے پتا ہے کہ یہ ایک عظیم دربار ہے، یہ ایک عظیم دربار ہے، بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ کا ہے، ان کے مرید کا ہے، صابر کلیری کا ہے. میں بڑی امید اور تمنا لے کر آئی ہوں. لوگ تیری بارگاہ میں خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں تو جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں. اے صابر کلیری، میں جھولی بھر کر آئی تھی، خالی جھولی واپس جا رہی ہوں. کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے، اور تجھے پتا ہونا چاہیے میں تیرے پیر بابا فرید کے علاقے سے آئی ہوں. سبحان اللہ. بابا فرید کے علاقے سے آئی ہوں. لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچی اسی وقت زندہ ہو کر بیٹھ گئی. سبحان اللہ. زندہ ہو کر بیٹھ گئی. یہ اللہ کے ولی کے دربار کی شان ہے. فرمایا کہ لوگ خالی جھولی آتے ہیں، جھولیاں بھر کر جاتے ہیں. میں جھولی بھر کر آئی ہوں، خالی جھولی جا رہی ہوں، مگر خالی جھولی نہیں جاؤں گی. حضرات گرامی، یہ تو خلفاء کی شان ہے، اور خود بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا، ہاں کسی کے دریا پاک ہوتے ہیں، میرے بابا فرید کا پتن بھی پاک ہے. نظام الدین اولیاء نے اس میں موتا لگایا تو وہ محبوب الہی بن گئے. جن کے پتن پاک ہوں ان کے دریا کتنے پاک ہوں گے. اس لیے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والوں کو دامن تھام لو، خدا کی قسم یہ دنیا میں رہ کر خدا ملا دیتے ہیں. مگر 90 نہیں جن کے بارے میں نے کہا ظاہری علم سے گزرے بغیر باطنی علم تک پہنچنا چاہتے ہیں، اروار کی بات کیے بغیر پار پہنچنا چاہتے ہیں، شریعت کے بغیر معرفت و حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. سلطان باہو نے بھی کہا، جنید بغدادی نے بھی کہا، وہ زندگی ہو کر تو مر سکتے ہیں پر ولی نہیں ہو سکتے. ولی ہمیشہ وہی بنا جو پہلے اروار تھا پھر پار گیا، پہلے شریعت سیکھا پھر حقیقت سیکھی، پہلے ظاہری علم پڑھا پھر باطنی علم میں گیا. اس راستے سے جو گزر کر گیا ہے، محمد عربی کا دامن تھامے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا.